گزشتہ 2 جمعوں سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کر رکھی ہے۔ آج اسی موضوع کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق بات حق طریقے سے اخلاص سے کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر ہم سب کو اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، سارے جہان والوں کا پالن ہار ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمام تعریفوں کا لائق ہے، ہر تعریف اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب اللہ پاک نے دیا کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ جب وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری کیوں اٹھائی ہے سارے جہانوں کو پالنے کی، کیوں رب العالمین ہے، کیا مجبوری ہے، کیا دباؤ ہے؟ تو اس وسوسے کا یا اس سوال کا جواب آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے دیا الرحمن الرحیم۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اردو میں ان 2 لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں، الرحمن کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، اور الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نہایت مہربان ہے۔ اردو میں ہمیں اس کے سوا ترجمے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن عربی زبان میں ان دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت وسیع ہو، جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہو اور ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت ہو، اور الرحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہے اور مکمل ہے۔ تو فرق یہ ہوا دونوں لفظوں میں کہ الرحمن کا معنی ہے کہ جس کی رحمت وسیع ہے، وسعت ہے، اور الرحیم کے معنی میں گہرائی ہے۔ اس کے معنی میں گہرائی ہے، جیسے انگلش میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے ایکسٹینسو اور ایک لفظ ہے انٹینسو۔ جو الرحمن میں جو رحمت کا معنی پایا جاتا ہے وہ ایکسٹینسو ہے، کہ اس میں پھیلاؤ ہے، اس میں وسعت ہے، اور الرحیم یہ جو لفظ ہے اس میں انٹینسو کا معنی پایا جاتا ہے کہ اس میں گہرائی ہے۔ تو الرحمن کا جو معنی ہے اس میں وسعت ہے، اور الرحیم کے معنی میں گہرائی ہے۔ دنیا میں ہم جتنی یہاں رحمت دیکھتے ہیں، انسانوں کی آپس میں رحمت ہے، شفقت ہے، محبتیں ہیں، اور یہ جتنی بھی نعمتیں یہاں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ لفظ الرحمن کا مظاہرہ ہے، اللہ کی اس صفت کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ الرحمن کی صفت کا مظاہرہ ہے کہ اس دنیا میں مسلمان ہے، کافر ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ گناہ گار ہے، سب کو اللہ کھلا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ دہریہ قسم کا اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے اور اللہ کو مانتا نہیں ہے، بت پرستی کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس دنیا میں اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ جو سطح زمین ہے، دنیا کی سطح ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھیلایا ہوا ایک دسترخوان ہے کہ اس پر نیک آدمی بھی کھا رہا ہے، متقی بھی کھا رہا ہے، پرہیزگار بھی کھا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا بھی کھا رہا ہے، اور جو کافر ہے وہ بھی کھا رہا ہے، نافرمان ہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ تو یہ ہے الرحمن، کہ اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے کائنات میں، ہر ایک کے اوپر ہے۔
دوسرا لفظ ہے الرحیم۔ اس لفظ کی صفت کا ہم مظاہرہ کریں گے، دیکھیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوگی، مکمل ہوگی، اور صرف مسلمانوں پر ہوگی۔ کافروں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی نہیں ہوگی، صرف مسلمانوں کے اوپر ہوگی اور مکمل ہوگی۔ تو یہ ہے الرحیم۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، پھیلی ہے ہر طرف، لیکن اللہ پاک نے دنیا کے اندر اپنی رحمت کے دروازوں کو مکمل نہیں کھولا۔ دنیا میں دیکھیں راحت ہمیں پہنچتی ہے تو ہر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی تکلیف کا کانٹا ضرور لگا ہے۔ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوشی بھی مکمل نہیں پہنچتی، خوشی کے بعد غمی، صدمہ، تکلیف، رنج۔ کوئی بہت ہی بڑا دولت مند بھی ہے، کوئی بہت بڑا بادشاہ بھی ہو، ڈکٹیٹر ہو، بہت بڑا صدر ہو، وزیر ہو، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے میری زندگی میں کبھی تکلیف نہیں پہنچی، میں ہمیشہ راحت میں رہا ہوں۔ وہ بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے 3 جہان پیدا کیے ہیں۔ 3 جہان ہیں۔ ایک جہان تو وہ ہے کہ جس میں سراسر سراپا نعمتیں ہی ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی موت نہیں۔ وہ عالم جنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ہم سب کو۔ دوسرا عالم وہ ہے کہ جس میں سراسر تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، عذاب ہے، اور وہ جگہ ہے جہنم کی، دوزخ کی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک تیسرا جہان ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، راحت اور تکلیف کے درمیان ہے، خوشی غمی کے درمیان میں ہے، صحت اور بیماری کے درمیان میں ہے۔ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ تو وہ جہاں یہ دنیا ہے، اس دنیا میں دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، پھیلی ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں اپنی رحمت کے دروازے مکمل نہیں کھولے ہیں۔ رحمت کے دروازے مکمل کب کھولیں گے؟ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ادخلوا الجنہ، کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے بعد تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ تب رحمت کے مکمل دروازے اللہ پاک کھول دیں گے۔ تو یہ ہے الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمان والی صفت کا ہم دنیا میں مظاہرہ کر رہے ہیں، اور الرحیم والی صفت کا مظاہرہ یہ قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت بیان فرمائی رب العالمین، دوسری بیان فرمائی الرحمن، تیسری بیان فرمائی الرحیم، کہ وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ہم روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی غضب والی صفت نہیں بیان فرمائی، غضب والی صفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں اشارہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت کی جو اصل صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہے رحمت۔ اللہ کی اصل صفت کیا ہے؟ رحمت والی صفت ہے۔ جیسے ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر طرف ہے، مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندے نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، جب بندے بندہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں، کھلے عام اللہ کے حکموں کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عذاب بھی ان پر نازل کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، ان شکرتم وآمنتم، کہ جب کہ تم اپنے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو اور اپنے پروردگار پر ایمان بھی رکھتے ہو، اس کے حکموں کو بھی پورا کرتے ہو،
تو اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب میں دوچار کر دے، تمہارے اوپر عذاب مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ جو گناہوں میں ڈوب چکا ہو، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہو، اور لمبے عرصے کے بعد جب اس کو ندامت ہو، ہوش آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا بھی دیر نہیں لگاتے معاف کرنے میں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت زیادتی کی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت زیادتی کی ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، میری نافرمانیاں کی ہیں بہت زیادہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے والی ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال ہے عمر اس کی، 80 سال ہے، لمبا عرصہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، زمین و آسمان کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد اس کو ہوش آئی، پھر اس کو ندامت ہوئی، اور پھر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے لگا، وہ اللہ کی طرف اس نے اللہ کو پکارا، اور پکارتے ہوئے کہا بڑی شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں نے آپ کی بڑی نافرمانی کی ہے، میں صدقے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے تو معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ پھر اللہ نخرے نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا لمبا عرصہ تو کہاں رہا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی ذات 2 ہاتھ آگے بڑھتی ہے، جب بندہ چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے جب کوئی اللہ کا بندہ صدق دل سے معافی مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ذرا بھی دیر نہیں لگاتی معاف کرنے میں، ایسی ذات ہے۔ یہ ہے الرحمن اور الرحیم، وہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں وہ رحیم ہے۔ تو اللہ کی اصل صفت کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ کی اصل صفت رحمت ہے۔ اور اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کی اصل صفت رحمت ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس صفت سے فائدہ بھی اٹھائیں، کہ جب اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس رحمت والی صفت سے فائدہ اٹھائیں، ان مواقعوں سے ان لمحوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا، حسن سلوک والا معاملہ کریں، ایک دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر دیں۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم من فی الارض، کہ جو زمین والے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔